زاہد عبادت گزار شخص کو کہتے ہیں، اور زہد دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ اس میں انسان غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ زہد ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو آخرت میں کوئی فائدہ نہ دیں۔ مجموعی طور پہ ایسی صورتحال کو، ایسی کیفیت کو زہد فی الدنیا کہتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی یا اس کو پریشانی کے بنیاد پر چھوڑ دینے کے معنوں میں آتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو وہ مکمل چھوڑ دیتا ہے، ڈیورس کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان ایسا شخص جو زہد فی الدنیا میں ہوتا ہے، کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ دنیا سے بقدر ضرورت ہی حاصل کرتا ہے، یعنی روح اور جسم کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی دوسری جو سماجی ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے اس کو لیتا ہے۔ وہ آسائشات کے لیے دنیا میں سے کسی قسم کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ صرف اتنا لیتا ہے تاکہ روح اور جسم کا رشتہ باقی رہے، اور اس پر جو ذمہ داریاں سماج کی طرف سے ہیں، جیسے بیوی بچے، پیرنٹس ہیں اور اس طرح، ان کو وہ پورا کر سکے اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کی روح لطیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک پاکیزگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ایک صفائی شروع ہو جاتی ہے، اور انسان اس میں روحانی طور پر اپنے آپ کو بلند پاتا ہے۔ زہد فی الدنیا اختیار کرنے کے چند ایک فائدے ہیں، یا اس سے ہمیں جو حاصل ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس سے ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان کو دنیا سے رغبت نہیں رہتی، اور وہ کیونکہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ضروری سا اس نے لے لیا، اور باقی وہ وقت پروردگار کی طرف رکھتا ہے، اس کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، آخرت کی طرف ہوتی ہے، تو اس طرح اس کو ایک ذہنی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرے، اس سے روح لطیف ہوتی ہے۔ دیکھیے، اعمال بد کرنے سے، برے کام کرنے سے، گناہ کرنے سے روح کثیف ہوتی چلی جاتی ہے، اور جیسے ہم اس سے دور ہٹتے ہیں برائیوں سے اور اللہ سے لو لگاتے ہیں، تو وہ سیاہی، وہ کثافت دھلتی چلی جاتی ہے اور روح لطیف ہوتی جاتی ہے، یعنی ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کی اوپر کی طرف پرواز میں بہتری آنے لگتی ہے۔ تیسری جو اس کی کیفیت ہے کہ زندگی کے لیے، جیسے وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، زہد فی الدنیا اختیار کرنے والا، وہ دیکھتا ہے ارد گرد دنیا میں لوگوں کے پاس تعیشات ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی جو زندگی میں جو لوازمات کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی وہ سادگی پسند ہوتا ہے اور بقدر ضرورت ہی چیزوں کو لیتا ہے، لہٰذا جو لوازمات ہیں وہ کم سے کم تر ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور اس کی پروردگار کی طرف جو کیفیت ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ چوتھا جو اس سے فائدہ ہوتا ہے زہد فی الدنیا اختیار کرنے والے کو، کہ وہ حرام چیزوں سے بچنے لگتا ہے، اور ایسی چیزیں بھی جس پہ اسے شک ہو جائے کہ جو وہ حرام کے قریب ہیں یا وہ اس کی اس کیفیت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کو چھوڑنے کی بنیاد پر اس کی توجہ مزید بہتر طریقے سے پروردگار کی طرف ہو جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ جب ہم ان ساری باتوں کا جو آپ کو ذکر ابھی میں نے کیا، زہد فی الدنیا اختیار
کرنے والے کو، کیونکہ وہ دنیاوی علائشوں سے دور ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے، برے کام سے اجتناب کرتا ہے، لہٰذا اس کے اندر جو کثافت ہے، جو گند ہے، وہ جمع نہیں ہوتا، بلکہ جو پہلے سے تھا وہ دھلنے لگ جاتا ہے، اور اس میں ایک شگفتگی پیدا ہوتی ہے، ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کی روح پرسکون ہوتی ہے، اور جیسے روح پرسکون ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے روحانی مدارج کو طے کرتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ وہ دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہے، اور وہاں سے کوئی ایسی چیزیں زیادہ نہیں لینا چاہتا کہ جن کو جو اس کی زندگی کے لیے لازم و ملزوم نہ ہو، یعنی تعیشات وغیرہ کو، شوشا کو وہ نہیں حاصل کرتا۔ تو زہد فی الدنیا یہ ساری چیز ہے، اس کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب تارک الدنیا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر کسی ایک طرف جنگل میں چلا گیا، پہاڑ میں چلا گیا، بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے علائشوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا، پاک کرنا، اس کیفیت کو ہم زہد فی الدنیا کہتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیاوی علائشوں سے دور بھاگیں، گناہوں سے دور بھاگیں، اور دنیا سے اتنا ہی لیں جتنا ہماری زندگی کے لیے از بس ضروری ہو۔